اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اعلیٰ مرتبہ نبیوں علیہ السلام اجمعین کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کتنا ثابت قدم ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی۔ آپ علیہ السلام کے لیے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے کہیں دور چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ملا تو آپ علیہ السلام اس حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تینوں کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے گزرنے والے مناظر دیکھتے جا رہے تھے۔ ملک شام بہت پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سرسبز جگہ کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ جگہ مناسب رہے گی، یہاں ان دونوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، نہیں منزل آگے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن آپ کی نظریں نیچے گزرنے والے مناظر پر تھی۔ ایک اور سرسبز جگہ دیکھی تو فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ جگہ مناسب رہے گی ان دونوں کو ٹھہرانے کے لیے، نہیں منزل ابھی آگے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی۔ یوں کئی مقامات کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ منزل ابھی آگے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانے وہ کون سی منزل ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظریں میں اب بھی کسی سرسبز علاقے کی تلاش میں تھی، لیکن پھر ریگستان شروع ہو گیا۔ دور دور تک کوئی نخلستان یا سبزہ نظر آ رہا تھا۔ خشک پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے، جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہاں جانا ہے، لیکن انہی کے خشک پہاڑوں اور ریگستان پر پرواز کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ماں اور بیٹے کو اسی لہک و دہک صحرا میں چھوڑنا ہوگا۔ بظاہر یہ جگہ کسی خاتون اور معصوم بچے کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی۔ یہاں نہ تو کھانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کا۔ رہائش کے لیے بھی یہ جگہ بالکل نامناسب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ کہہ سکتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ البتہ بیوی ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ میں یہاں کیسے رہوں گی اور میرا معصوم بچہ کیسے رہے گا۔ ممتا تڑپ رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ حیران پریشان نظروں سے اس ویران جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپسی کے لیے کہا۔ تب بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس لہک و دہک صحرا میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے، اس لیے آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس ہاں کا اشارہ کر دیا۔ بی بی ہاجرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والی خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا، چلے جائیں، جس مالک نے آپ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی روانہ ہو گئے۔ اب ویرانی تھی، بی بی ہاجرہ تھی اور معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بی بی ہاجرہ نے صبر کا دامن تھاما، اللہ کی مرضی دیکھنے کی منتظر ہو گئی۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی تھا۔ اس پر گزارا شروع کر دیا۔ اتنا سا سامان خورد نوش کب تک چلتا؟ جلد ہی ختم ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ معصوم اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پیاس لگی تھی اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ریگستان کی گرمی غضب کی تھی۔ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بڑھی تو تڑپ بھی بڑھی، مچلنے لگے اور ریت پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ماں کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا کہ ننھے سے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے کیا کرے۔ بیٹے کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی اور ماں کا کلیجہ گویا پھٹتا جا رہا تھا۔
اضطراب کے عالم میں قریب موجود دوسرے پہاڑ مروہ کی طرف دیکھ کر سوچا، اس کی طرف جاتی ہوں، شاید اس پہاڑ کے عقب میں پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے۔ تیزی سے دوڑی اور مروہ پر آ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن پانی نظر نہ آیا۔ بیٹے کی فکر ہوئی کہ نہ جانے کس حالت کو پہنچا ہے۔ واپسی دوڑی اور بیٹے کے پاس واپسی پہاڑ صفا پر آ گئی۔ اسے دیکھا، حالت دیکھی نہ گئی، پھر تڑپی اور ایک پھر بار مروہ پر آ گئی۔ یوں بے چینی و اضطراب میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی مانگتی جا رہی تھی اور پھر رحمت خداوندی کو جوش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر پانی کا بندوبست کر دو۔ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور وہیں ریت پر اپنا پر مارا۔ اس جگہ سے ایک چشمہ ابل پڑا، پانی تیزی سے باہر آنے لگا۔ پانی کو دیکھ کر ممتا کو قرار آ گیا۔ پانی کے گرد بند باندھا تاکہ پانی کو روک کر وہ پانی معصوم اسماعیل علیہ السلام کو پلا سکے، لیکن پانی بند توڑ کر ادھر ادھر بہنے لگا۔ تب بی بی ہاجرہ نے فرمایا، زمزم زمزم یعنی ٹھہر جا۔ پانی ٹھہر گیا۔ بے قرار ماں نے معصوم بیٹے کو وہ پانی پلایا۔ بیٹے کو قرار آیا تو ممتا کو بھی قرار آ گیا۔ واقعات انبیاء الکرام علیہ السلام اجمعین۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔